بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری پہلے جو ویڈیو شیئر کی ہیں میں نے آپ کے ساتھ، ان سے آپ کو کافی مدد ملی ہوگی۔ آج پارٹ 3 آفس مینجمنٹ کا آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اور اس میں اسکول ریکارڈ کے اندر جو رجسٹر شامل ہیں، جو ریکارڈ کی ڈیٹیل شامل ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کو دیکھیں گے کہ کیسے آپ نے مینٹین کرنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو ریکارڈ اور رجسٹر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ کو پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے ہیڈ ماسٹر، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے جو ایگزامز ہوتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، ان میں بھی کافی ہیلپ فل ہوگا، اور آپ اس سے اپنی تیاری میں رہنمائی لے سکتے ہیں، اور یہ چیزیں انٹرویو اور ایگزام کے اندر پوچھی جاتی ہیں۔ ٹائپس آف اسکول ریکارڈ میں ہم 3 جو ٹائپس ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں اب تک، جو ریلیٹڈ ٹو آفس آف ہیڈ اور مینیجر، اس کے بعد رجسٹر ریلیٹڈ ٹو فائنانس، اور نمبر 3 اسٹوڈنٹس ریکارڈ سے ریلیٹڈ جو رجسٹرز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم مزید جو 2 ریمیننگ ریکارڈ اور رجسٹرز ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے ٹیچر ریکارڈ اور دوسرا جنرل ریکارڈ اور رجسٹر، ان کو کیسے مینٹین کرنا ہے۔ ٹائپس آف اسکول ریکارڈ کے اندر نمبر 4 پہ ٹیچر ریلیٹڈ ریکارڈ اور رجسٹرز ہے، جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کون کون سے ریکارڈ اور کون کون سے رجسٹر موجود ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے دستور العمل، جسے اسکول مینول بھی کہتے ہیں، یہ شامل ہے۔ اس کا اسکول کے اندر، کلاس روم کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایکیڈیمک کیلنڈر، جو تعلیمی سال آپ نے کوارٹرلی، منتھلی کیا پڑھانا ہے ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، وہ ایکیڈیمک کیلنڈر آپ کے کلاس روم کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ٹیچرس اٹینڈنس رجسٹر، جس پہ ڈیلی اٹینڈنس لگتی ہے ٹیچرس کی۔ پھر ٹیچرس ڈائری، جس میں آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ لیسن پلان کرتے ہیں، اور آپ ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ میں کیا چیز پڑھانی ہے، کیسے پڑھانی ہے، اور آپ اس کی ایویلویشن اور اسیسمنٹ کیسے کریں گے۔ پھر لائبریری رجسٹر ہے۔ اس کے بعد لائبریری رجسٹر کے ساتھ ایک اور رجسٹر ضروری ہے، جسے لائبریری ایشو رجسٹر کہتے ہیں، جس کے اندر جو بکس جو ہیں وہ جو اسٹوڈنٹس کو ایشو کی جاتی ہیں یا ٹیچرز لے کے جاتے ہیں، تو ایشو رجسٹر بھی ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ ایشو ڈیٹ اور ریٹرن ڈیٹ، یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ اس کے بعد سائنس لیبارٹری رجسٹر ہے۔ اگر آپ کی کمبائنڈ سائنس لیب ہے، فزکس، کیمسٹری اور بایو کی، تو اس میں ایک ہی رجسٹر کے اندر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، اور تینوں جو سبجیکٹس ہیں ان کا جو ڈیٹیل ہے سامان کی الگ الگ لکھیں۔ اگر آپ کی الگ سے سائنس لیبز ہیں تو ہر لیب کا الگ سے رجسٹر مینٹین کریں، جس کے اندر اس سبجیکٹ کا اور اس لیب کا جو ڈیٹیل ہے، جو سامان ہے، وہ تمام انٹریز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ کمپیوٹر لیب رجسٹر ہے، یہ سیپریٹ کمپیوٹر لیب کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر وہ تمام ڈیٹیل ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سامان ملا ہے، یا اس لیب کے اندر جو سامان موجود ہے اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ پھر ٹیچر سے ریلیٹڈ سروس بک ہے۔ ٹیچرز کی سروس بک یہ گریڈ 1 سے 15 تک ہوتی ہیں، تو یہ سروس بک تمام ٹیچرز کی اور جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے اس کی بھی ہیڈ نے مینٹین کرنی ہے، اور اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوگا۔ ٹیچرز پرسنل فائلز ہیں، ہر ٹیچر کی پرسنل فائل جس کے اندر اس کا تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے، وہ آفس کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور ٹیچر کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اس کی جو ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ ہے، جو فرسٹ آرڈر ہے، وہ اس سے لے کے اس کی لاسٹ جو اس ڈے تک جتنے بھی آرڈرز ہیں، جتنے بھی نوٹیفیکیشنز ہیں، وہ تمام کارڈ، اس کی تمام ایکیڈیمک اور پروفیشنل جو ڈگریز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ جنرل رجسٹرز، اس کے اندر کون کون سے رجسٹر شامل ہیں؟ اس میں پہلے نمبر پہ ٹری پلانٹیشن رجسٹر ہے۔ اسکول کے اندر جتنے بھی جو ٹری پلانٹیشن کی جاتی ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے منتھ وائز، کہ جتنی اس کے اندر پودے لگائے گئے وہ ان کی تعداد کیا ہے، کتنے پودے سروائیو کر گئے، کتنے ڈیمیج ہو گئے، وہ تمام ریکارڈ ٹری پلانٹیشن رجسٹر کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا باقاعدہ سے ایک الگ انچارج بنایا گیا ہوتا ہے جو اس ریکارڈ کو مینٹین کرتا ہے، اور ٹری پلانٹیشن کمیٹی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بزم ادب رجسٹر ہے۔ یہ اسکول کے اندر جو بزم ادب کی جو جتنی بھی سرگرمیاں ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں اس کا ریکارڈ اس کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسکولس کے اندر مختلف سوسائٹیز اور کلبز بھی اسٹیبلش کیے جاتے ہیں،
تو ان سوسائٹیز اور کلبس کے رجسٹر بھی سیپریٹلی بلاک کے اندر، کلاسز کے اندر، ایلیمنٹری، پرائمری، سیکنڈری جو بھی لیول ہے، جو بھی بلاکس ہیں اس میں وہ آپ نے مینٹین کرنا ہے۔ یو پی ای رجسٹر یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کیمپین جو چلائی جاتی ہے، جو بچوں کے انرولمنٹ کے لیے یونیورسل پرائمری ایجوکیشن رجسٹر ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے، اس کے اندر تمام ریکارڈ ہونا چاہیے۔ پھر یو ایس سی رجسٹر یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن ہے، اس کا بھی ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسپورٹس ریکارڈ رجسٹر ہوتا ہے، اسپورٹس کا انچارج ہوتا ہے، اس نے اس رجسٹر کو مینٹین کرنا ہے، اور اس رجسٹر کے اندر جتنی بھی اسپورٹس کا آپ کے اسکول میں جو تمام گیمز کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے سامان ہے، اس کا ریکارڈ ہوگا، اور باقی چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی۔ اس کے بعد ریکارڈ آف ڈسٹریبیوشن آف فری بکس، گورنمنٹ کی طرف سے فری ٹیکسٹ بکس دی جاتی ہیں تو اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ ریپیئر اینڈ مینٹیننس رجسٹر اسکول کے اندر جو مشینری ہے، جو باقی چیزیں ہیں، اس کی جو مینٹیننس کرائی جاتی ہے تو اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کا باقاعدہ ریکارڈ ایک رجسٹر کے اندر ہونا چاہیے کہ کس ڈیٹ کو کون سی چیز کی کیا مینٹیننس یا ریپیئر کرائی گئی ہے۔ ایم ای اے وزٹ جو مانیٹرنگ والے اسسٹنٹس آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں، اس کی حوالے سے ایک پوری فائل ہوتی ہے جو اس کے جس کے اندر تمام ریکارڈ ہوتا ہے، تو ایم ای اے وزٹ رجسٹر ہوتا ہے یا فائل ہوتی ہے جو آپ نے مینٹین کرنی ہے۔ اس کے بعد اسکول کیلنڈر، ایک اسکول اپنا کیلنڈر بھی ایشو کرتا ہے اور پریپیئر کرتا ہے، اس کے اندر اسکول اس کیلنڈر ایئر میں، اس اکیڈمک ایئر میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جائیں گی یا پرفارم کی جاتی ہیں، ان کا ریکارڈ اس کے اندر محفوظ رکھا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈنگ رجسٹر، اگر بوائے اسکول ہے تو اسکاؤٹنگ، اور گرل اسکول ہے تو گرل گائیڈنگ رجسٹر ہوگا، یہ رجسٹر اسکول میں موجود ہوگا۔ اس کے بعد لیو ارینجمنٹ رجسٹر، اسے ٹائم ٹیبل رجسٹر ارینجمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ٹیچر چھٹی پہ ہے تو اس کی جگہ پہ اس کی جو ارینجمنٹ لگائی جاتی ہے پیریڈس کی، کہ کون سے سبجیکٹس اس کی جگہ پہ کون سا ٹیچر پڑھائے گا، تو اس کو لیو ارینجمنٹ رجسٹر کہتے ہیں، اس کو بھی مینٹین کرنا ہوگا۔ جنرل رجسٹرز کے اندر مزید جو رجسٹر شامل ہیں اس میں سب سے پہلے ڈائری رجسٹر ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ ڈائری اور ڈسپیچ رجسٹر دو الگ مختلف رجسٹر ہیں، ان کو اکٹھا اکثر بولا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ ڈائری رجسٹر میں وہ تمام ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ تمام ڈاک جو ہمیں موصول ہوتی ہے یا لیٹرز ہمیں موصول ہوتے ہیں باہر سے یا اپنے ٹیچر سے، ان کو وہاں پہ ڈائری نمبر لگایا جاتا ہے اور اس کا ریکارڈ اس کے اندر محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈسپیچ رجسٹر ہے، جو چیز، جو انفارمیشن، جو لیٹرز ہم نے اسکول سے باہر کسی کو بھی دینے ہیں، کسی کو بھی بھیجنے ہیں، تو اس کے اندر ہم ڈسپیچ نمبر لگاتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل ڈسپیچ رجسٹر کے اندر لکھی جاتی ہے کہ یہ کون سا لیٹر ہے اور کس کو بھیجا جا رہا ہے، تو اس لیے ڈائری رجسٹر الگ ہے اور ڈسپیچ رجسٹر الگ ہے۔ اس کے بعد پی این بک، ڈیلیوری آف ڈاک، اکثر سکولز کے اندر یا آفس کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ پی این بک موجود ہوتی ہے، کیونکہ جو پوسٹ مین آتا ہے اس سے جو ڈاک ریسیو کرتا ہے وہ پی این ہی ہوتا ہے، اس سے اپنی بک کے اندر وہ لکھتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کتنی ڈاک یا کتنے لیٹر ریسیو ہوئے، اور پھر آگے وہ متعلقہ جو اسسٹنٹ یا کلرکس ہوتے ہیں ان کو وہ ڈاک پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسٹ رجسٹر، موویبل اینڈ اموویبل، جو موو کر سکیں اور جو موو نہ ہو سکیں، تو اس کے لیے ایک رجسٹر بھی بنایا جا سکتا ہے، اور ایسے رجسٹر موویبل آئٹمز کے لیے آپ الگ بنا سکتے ہیں اور اموویبل آئٹمز کے لیے آپ الگ بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر سکول کے تمام ایسٹ کی ڈیٹیل آئے گی۔ پراپرٹی رجسٹر، سکول کی جو لینڈ کی ڈاکومنٹیشن ہے، جو ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ڈاکومنٹیشن، فرد، رجسٹری یا انتقال کی کاپی لی گئی ہے، اس کی تمام ڈیٹیل اس پراپرٹی رجسٹر کے اندر شامل ہوگی۔ اس کے بعد ڈائریکٹری اور انوینٹری آف اسکول، سکول کی ڈائریکٹری یا انوینٹری، اس سے متعلقہ تمام جو تفصیل ہے اس کے اندر شامل ہوگی۔ اس کے اندر مین چیزیں کیا شامل ہیں، اس میں ہسٹری آف اسکول ہے، سکول کی پوری ہسٹری جب سے اسکول قائم ہوا ہے اس سے لے کے آج تک جو ڈیٹیل ہوگی۔ پھر سچویشن آف اسکول، اسکول کس جگہ پہ قائم ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، اس کی سچویشن کیا ہے، پھر اسکول کس یونین کونسل میں ہے، کس پروونشل اسمبلی کے جو حلقہ ہے اس میں ہے، یا نیشنل اسمبلی کا کون سا حلقہ ہے، ان کے نمبرز اور ان کی ڈیٹیل آئے گی کہ کہاں پہ واقع ہے۔ پھر لسٹ آف ہیڈ ماسٹرز، ہیڈ مسٹریسز، میل کے لیے ہیڈ ماسٹرز جو آئے ہیں، اور فیمیل اگر اسکول ہے تو اس میں جتنی ہیڈ مسٹریسز آئی ہیں اب تک ان کا ریکارڈ ہوگا۔ اس کے بعد لسٹ آف ٹیچرز، وہاں پہ کتنے ٹیچرز آئے جو ریٹائر ہو گئے یا جو ابھی وہاں پہ ورکنگ ہیں یا ٹرانسفر ہو گئے، ان تمام کی ڈیٹیل آئے گی۔
اور اس کے بعد ریزلٹس اینڈ انرولمنٹ ڈیٹیلز آئیں گی. اس سکول میں انوینٹری رجسٹر کے اندر ایئر وائز سال کے حساب سے ہر اکیڈمک ایئر کی وہاں پہ ریزلٹس اور انرولمنٹ کی ڈیٹیل موجود ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ جو ریکارڈ ہے اسکول یا آفس کا اس کو محفوظ رکھنے کی، اس کو اسکول کے اندر پریزرو رکھنے کی ڈیوریشن کیا ہے، اس کی لمیٹیشن کیا ہے، کتنے عرصے تک اس کو وہاں پہ اسکول کے اندر ہم نے محفوظ رکھنا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسکول یا آفس کے اندر جو بھی ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے اس کو ایک اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم ہے اس تک وہاں پہ اس کو محفوظ رکھنا ہے. اس کے بعد اس کی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے، اور اس کی ڈسٹرکشن کیسے ہوگی، وہ اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کتنا ہے، اس کو آگے آپ کو میں ڈیٹیل بتاتا ہوں. ٹائم لائنس فار مینٹیننگ ڈفرنٹ ریکارڈس آر گیون بلو آفٹر وچ دیز ریکارڈس نیڈ ٹو بی ریمووڈ کلیئرڈ. ایک ٹائم لائن ہے کہ جس ٹائم لائن تک اس جو مختلف ریکارڈ ہے آفس یا اسکول کا اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے، اور اس اسپیسیفک ٹائم لمیٹیشن کے بعد اس ریکارڈ کو ریموو کیا جا سکتا ہے یا وہاں سے کلیئر کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ریوائزڈ ہینڈ بک آف سرکولرز اینڈ جنرل آرڈرز آف لاہور اینڈ راولپنڈی ریجن، جی پی آئی آفس کی طرف سے، ڈی پی آئیز کی طرف سے ایک یہ بکلیٹ ہے، ایک ریوائزڈ ہینڈ بک ہے جس کے اندر سرکولرز اور جنرل آرڈرز ہیں کہ آپ اسکول کے ریکارڈ کو کتنے عرصے تک مینٹین رکھیں گے، پریزرو رکھیں گے، اور کتنے پیریڈ کے بعد کون سے ریکارڈ کو، چونکہ ہر جو ریکارڈ ہے اسکول کا یا آفس کا اس کے لیے ایک ٹائم لمٹ ہے کہ اس ٹائم لمٹ تک اس اسکول کو آپ نے پریزرو رکھنا ہے، آپ نے اس کو وہاں پہ سیف اینڈ ساؤنڈ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے پیریڈ کے بعد آپ اس کو وہاں پہ ڈسٹرائی کر سکتے ہیں یا ریموو کر سکتے ہیں، اور کس اتھارٹی کی پرمیشن سے آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ یہ ہینڈ بک جو ہے ریوائز سرکولرز اور جنرل آرڈرز کی، اس کو آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ تمام ڈیٹیل موجود ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے ہیڈز کے ساتھ، اپنے ایجوکیشنل مینیجرز کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملیں اور آپ ان ویڈیو سے مستفید ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ.